لا هادي له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
إنك حميد مجيد. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید و یار دی، اوکھی ہے دید و یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو کچھ قائد وفائے یار دے، باوے بسے تیرا دمی عاشق نہ ہمت ہار دے. جورو جفا دے رنگ وچ سارا بدن رگا کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید و یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. میری باج میری باج عشق ہے، میں ہوں دہن انتہا. میری باج عشق ہے، میں ہوں دہن انتہا. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تے رسمان آکیاں. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تے رسمان آکیاں. نقشہ دیدار یار دا دل دے اتے جما کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید و یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. حسین ابن علی کو کچھ، حسین ابن علی کو کچھ قائد وفائے یار دے، باوے بسے تیرا دمی عاشق نہ ہمت ہار دے. میری باج میری باج عشق ہے، میں ہوں دہن انتہا. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تے رسمان آکیاں. نقشہ دیدار یار دا دل دے اتے جما کے مل. حضرات محترم، اسلامی لحاظ سے نئے سال کی آمد ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. محرم الحرام ہمارے ماحول، معاشرہ، میڈیا، ٹیلی ویژن، نیٹ، فیس بک، ان تمام پہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، جنگل، تیر اور سوگ، اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں بچوں کو ڈرانے کے لیے، قوم کو ڈرانے کے لیے. جیسے جنوری میں مبارکباد پیش کرتے ہو، ایسے محرم میں بھی پیش کر سکتے ہو. محرم الحرام کوئی سوگ کا مہینہ نہیں. ماہ محرم الحرام
اسلام کا پہلا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے کسی مہینے کو بھی منحوس نہیں بنایا، کسی مہینوں کو بھی سوگ والا نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے جو دن زندگی عطا فرمائی، ہر دن عظمتوں والی زندگی، ہر شب عظمتوں والی رات، ہر دن عظمتوں والا دن اللہ پاک نے بنایا۔ لہذا محرم الحرام میں سوگ منانا یا سوگ کا تصور کرنا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1400 سال پہلے ہوئی تھی۔ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ ہاں صرف بیوہ 4.25 مہینے عدت جتنے دن ہوتی ہے وہ سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ سوگ منانا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل جائز ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے ذہن میں یہ تصور اور یہ جہالت کی باتیں اور یہ ادھر ادھر ٹیلی ویژن اور میڈیا اور خبروں میں جو لڑکیاں سارا سال گانا گاتی ہیں، بدماشی بے حیائیاں کرتی ہیں، کنجر پنا کرتی ہیں، وہی محرم میں دوپٹے پہن کے یوں سوگ منا کے ہمیں دکھا دیتی ہیں، وہ ہمیں دین اسلام سکھائیں گی۔ جن کنجریوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور مسجد کے امام پہ اور مسجدوں میں اور دین اسلام پہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ ہم 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں، وہ قوم بالکل نمازی نہیں بنے گی، ان کے اندر اسلام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ہماری محنت، ہمارا پیسہ کنجروں پہ خرچ ہوا ہے، اس لیے ہمارے اندر یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر کنجر پڑا تو آ سکتا ہے، اسلام نہیں آ سکتا۔ اس لیے اسلام پہ محنت کرو، اسلام کام آئے گا، قرآن کام آئے گا، نماز کام آئے گی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کام آئے گی۔ عاشورے کا دن کوئی سوگ کا دن نہیں، یاد رکھو، منحوس دن بالکل نہیں۔ عاشورے کا دن ابتدا سے آیا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو عاشورے کا دن تھا، پتلا تیار کیا تو عاشورے کا دن تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو محرم کے دن تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے اٹھا کے چیخا میں ڈال دیا، پروردگار عالم نے باحفاظت بچا لیا، آواز آ گئی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ پاک نے جناب خلیل اللہ کو باحفاظت بچا لیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آ گیا، رب العالمین کے حکم سے کشتی نوح جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی، عذاب ٹل گیا، طوفان دور ہو گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے رفقا سمیت پروردگار عالم نے دریائے نیل سے بچا لیا، محفوظ فرما لیا۔ فرعون کی قوم غرق ہو گئی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نواز رسول جگر کو شہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کل قیامت کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ مسلمانوں، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ رسول بھی ہے، نواز رسول بھی ہے۔ رب العالمین نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی شان عطا فرمائی، کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ فضیلت حسین سے کبھی بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، خاتون جنت کی گود میں پیدا ہوئے۔ پہلے رب العالمین نے خاتون جنت کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن عطا فرمائے۔ 11 ماہ کے بعد رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جناب ام فضل مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی فرماتی ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ امام الانبیاء کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ میں نے آ کے عرض کر دیا، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، میں نے آ کے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی۔ میرے آقا، میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب ہے، شان والا خواب ہے، عظمتوں والا خواب ہے، لیکن تعبیر سمجھ نہیں آئی، کیا بات ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، خاتون جنت محمد رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ نے حضرت حسن عطا فرما دیے، لیکن فوراً جلدی سے اللہ نے حضرت حسین پیدا فرما دیے۔ 2 بچے میری لگتے جگر سنبھال نہیں سکے گی، ام فضل آجا، اللہ پاک نے تیری گود میں حضرت حسین عطا فرما دیے۔ ساری دنیا کے لوگ کہیں گے یا حسین، لیکن ہم اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں واہ حسین۔ ہم یا حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین، تیری کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام رب العالمین نے نواز رسول جگر گوشے بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، غسل دے کے فوراً آقا مدنی مدینے والی سرکار کی گود میں لا کے رکھ دیا گیا۔ واہ حسین، تیرے مقدر پہ 2 جہاں قربان کر دوں، دنیا میں تشریف لاتے شہنشاہ کائنات مظفر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار نصیب ہو گیا۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے پیارے نواسے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے منہ مبارک میں کھجور یا چھوارا چبا کے اپنے لعاب مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھونٹی عطا فرما دی۔ واہ حسین، دنیا میں آتے ہی، دنیا میں تشریف لاتے ہی جو حلق سے پہلا کھانا گزرا، حسین کو جو گھونٹی نصیب ہوئی، کھانا پینا نصیب ہوا، وہ شہد نہیں، چائے نہیں، دودھ نہیں، کوئی اور شے نہیں، دنیا کا کھانا پینا نہیں، دنیا کا دستور ہے۔ آج بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو گھونٹی اماں دیا کرتی ہے، ابا دیا کرتا ہے، پیر و مرشد گھونٹی دیتا ہے، نانا نانی گھونٹی دیا کرتے ہیں، اساتذہ کرام گھونٹی دیا کرتے ہیں، ڈاکٹر گھونٹی دیتا ہے، نرس دائی گھونٹی دیا کرتی ہے، ہمدرد کی گھونٹی دی جاتی ہے، شہد کی گھونٹی دی جاتی ہے، چائے کی گھونٹی دی جاتی ہے، اور پانی کی گھونٹی دی جاتی ہے۔ واہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں آتے ہی تجھے جو گھونٹی دی، نانا امام الانبیاء کی ذات اقدس نے گھونٹی لگائی ہے، اور جو گھونٹی کے طور پہ کھانا پینا نصیب ہوا وہ دنیا کی اور کوئی شے نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعا مبارک ہے۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے، کیا مقام ہے۔ واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا سے ہی کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آج دنیا کا دستور ہے،
آپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنی طاقت کے مطابق لوگ بڑے بہترین کھلونے لا کے دیا کرتے ہیں. کوئی پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے, کوئی مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے. واہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پروردگار عالم نے حضرت حسین کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی ظلم مبارک سے کھیلا کرتا تھا. نام خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تجوید فرمایا. نام خود نانا امام الانبیاء کی ذات اقدس نے رکھا. بہت زیادہ پیار فرماتے, بہت زیادہ محبت فرماتے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے, یوں دائیں طرف خاتون جنت کا گھر مبارک تھا, حجرہ مبارک تھا. لیکن میرے آقا حسین کو دیکھنے کے لیے خاتون جنت کے گھر سے یوں چکر لگا کے آیا کرتے ہیں. ایک دن نماز کا وقت ہے, خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حسین کو ڈانٹ رہی ہیں. میرے آقا نے سن لیا, نماز کے بعد تشریف لے گئے. فرمایا خاتون جنت حسین کو کیوں ڈانٹ رہی تھی؟ حضور نے فرما دیا, لختے جگر اسے رلائے نہ کر. جب حسین روتا ہے محمد الرسول اللہ کے دل میں تکلیف ہوا کرتی ہے. آج دنیا کے بچے گاڑی کی سواری کرتے ہیں, کار کی سواری کرتے ہیں, موٹر کی سواری کرتے ہیں, ہوائی جہاز کی سواری کرتے ہیں, ریل ٹرین کی سواری کرتے ہیں. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کے کاندھے مبارک کی سواری فرمایا کرتا تھا. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں مبارک پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں. سامنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہے. فوراً دیکھتے ہی عرض کر دیا, اور میرے آقا کالی کملی والے شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا بہترین سواری ہے, شان والی سواری ہے, نبیوں کا سردار ہے, سلطان الانبیاء ہے, محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا بہترین سواری ہے, عظمتوں والی سواری ہے. حضور نے فرما دیا, عمر فاروق تجھے سواری نظر آ گئی, میرا شاہ سوار نظر نہیں آیا. جلدی کر میرے نواسے کے بارے میں بھی کہہ, کیا بہترین شاہ سوار ہے. صحابہ فرماتے ہیں ایک دن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں کو, حضرت حسن حسین کو یوں چادر میں لپیٹ کے, رحمت والی چادر یوں ڈھانپی ہوئی ہے, گود میں تشریف فرمائے. حضور نے فرمایا, لوگوں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اور صحابہ کی کرام کی جماعت, یہ میرے لختے جگر ہے, یہ میرے نور نظر ہے, یہ میرے بیٹے ہیں, مجھے ان سے محبت ہے, تم بھی محبت کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے, پروردگار عالم جو حسنین کریمین سے محبت کرے, رب العالمین تو بھی ان سے محبت فرمانا. کیا شان ہے, کیا عظمت ہے, کیا بلندی ہے, کیا مقام ہے. حضور علیہ السلام ایک موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم بھی رہی ہیں, ادھر حضرت حسن کو بوسہ دیتے ہیں, ادھر سونگ بھی رہی ہیں. صحابہ نے عرض کر دیا, میرے آقا بچوں کو چومنے والی بات نظر آتی ہے, لوگ بوسہ تو دیا کرتے ہیں, بوسوں کنار کیا کرتے ہیں, محبت کیا کرتے ہیں, پیار کیا کرتے ہیں, لیکن سونگنے والی بات نظر نہیں آئی. حضور نے فرما دیا, اور لوگوں تمہیں معلوم نہیں, صحابہ کی جماعت حسن کریمین جنت کے پھول محمد الرسول اللہ کو دنیا میں ہی حسنین کریمین سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. نماز خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سکھائی, قرآن کی تلاوت کرنا خود وہ سکھایا. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے حسنین کریمین کا اتنا زیادہ ادب و احترام فرمایا. ہر
میں بیت اللہ میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا. حضرت حسین چھوٹے معصوم بچے ہیں، لاشعوری کے عالم میں، بچپن کے عالم میں نانا کی پیٹھ مبارک پہ چڑھ بیٹھے. آقا مدنی مدینے والی سرکار نے سجدہ لمبا فرما دیا. کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا؟ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ فرما دیا. حضور علیہ السلام نے، علماء نے لکھا 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا. سجدہ تو لمبا فرما دیا. حضور نے سر سجدے سے نہ اٹھایا کہ کہیں حسین کو گر کے چوٹ نہ لگ جائے. تو حسین کو نہ مانے تیری مرضی ہے. حسین کو اللہ نے مانا ہے، اللہ کے محبوب نے مانا ہے، صحابہ نے مانا ہے، اہل بیت نے مانا ہے. تو اگر حسین کی باتوں پہ عمل نہ کرے، حسین کو اچھا نہ سمجھے تو تیری مرضی ہے. اللہ نے ابتدا سے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت، حضرت علی کا خون اور خاتون جنت کا خون، جو اپنے آپ کو سید کہلاتا ہو، وہ کبھی بھنگ نہیں پیے گا، بھنگڑا نہیں ڈالے گا، بدماشی نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی بے نمازی ہو نہیں سکتا. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے پیارے نواسے کی خود تربیت فرمائی ہے. مسجد نبوی سے گزر ہو رہا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا امام الانبیاء کی انگلی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر موجود ہے. لاشعوری کے عالم میں ایک کھجور اٹھا کے حسین نے اپنے منہ میں ڈال لی. امام الانبیاء کی نگاہ نبوت پڑی. یہ نہیں فرمایا بیٹا آئندہ نہ کھانا، ایسا نہ کرنا، بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کے کھجور نکال کے باہر پھینک دی اور فرما دیا بیٹا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. اگر صدقے کا مال آج تیرے حلق سے گزر گیا، کل میدان کربلا میں نانا کے دین اسلام کے لیے قربانی کیسے پیش کرے گا؟ آغوش رحمت میں پرورش پانے والا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی والدہ محترمہ کا یہ حال ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دودھ پینے کی عمر میں رب کائنات کی قسم ہے، خاتون جنت میں فاطمہ الزہرا نے، حسنین کریمین کی اماں نے، حضرت علی شیر خدا کی منقوہہ نے کبھی بھی کسی حال میں بھی 2.5 برس کی عمر میں، جتنی عمر میں بھی بچوں نے دودھ پیا، کبھی بھی حسنین کریمین کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. ماں جب اتنی اللہ والی ہو، اتنی عابدہ ہو، اتنی زاہدہ ہو، اتنی بڑی تقوی کی مالک ہو، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور صحابہ کی جماعت اور دنیا میں آنے والے لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، محمد الرسول اللہ کی شہزادی جنت میں تمام کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی. جنت میں جانا بھی ضروری ہے، سرداری بھی ضروری ہے. آقا نے خوشخبری سنا دی. حضور علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرماتے. حضور نے فرما دیا صحابہ کی جماعت الفاطمہ بضعۃ منی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگوں، فاطمہ الزہرا محمد رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن حالات کیا ہیں؟
میرے آقا تشریف لائے، فرمایا خاتون جنت تیرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ عرض کر دیا ابا اجازت کوئی نہیں، داخل ہونے سے پہلے رحمت والی چادر اندر پھینک دیجئے۔ خاتون جنت کے بعد حسنین کریمین کی اماں کے بعد حضرت علی شیر خدا کے منقوع کے بعد امام الانبیاء کی شہزادی کے بعد اتنا کپڑا موجود کوئی نہیں کہ پورا پردہ کر کے ابا کے سامنے حاضر ہو سکے۔ آج برانڈڈ کپڑے پہننے والی مائیاں بیویاں، محرم الحرام کا نام لے کے قبرستان میں میک اپ کر کے جانے والی بیویاں، حضرت حسین کا تماشا دیکھنے والی بیویاں، جلوس دیکھنے والی بیویاں، گھوڑوں کو دیکھنے والی بیویاں، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنے والی بیویاں، جو سمجھتی ہیں قبرستان میں جانا بڑا عبادت ہے، ان گھوڑوں کو دیکھنا بڑا عبادت ہے، مرثیے سننا بڑا عبادت ہے، یہ مار کوٹ دیکھنا بڑا عبادت ہے، توہین کو دیکھنا بڑا عبادت ہے۔ آؤ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھ لو۔ فرما رہی ہے ابا بڑی غربت ہے، بڑی ناداری ہے، بڑی مفلسی ہے۔ خاتون جنت کے بعد حضرت حسین کی اماں کے پاس، والدہ کے پاس اتنا کپڑا موجود کوئی نہیں کہ پورا پردہ کر کے امام الانبیاء ابا کے سامنے حاضر ہو سکے۔ عرض کر دیا میرے ابا تشریف رکھیں، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ کوئی 10 دن کا مسلمان ہے، کوئی 12 دن کا مسلمان ہے۔ خاتون جنت تعلیم دے رہی ہے، بھوک کے عالم میں بھی، فاقہ مستی کے عالم میں بھی ابا آئے بیٹھے ہیں، نبیوں کے سردار آئے بیٹھے ہیں، لیکن خاتون جنت اجازت مانگ رہی ہے میرے ابا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، بیٹھ جائیں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ حضور نے فرما دیا اجازت ہے۔ خاتون جنت مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ سلام کے بعد حضور نے سوال کر دیا لخت جگر کیا بات ہے؟ کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری لاحق ہے؟ عرض کر دیا ابا بیماری بھی کوئی نہیں، دکھ بھی کوئی نہیں۔ 3 دن گزر گئے، خاتون جنت نے کھانے کی شکل نہیں دیکھی۔ آج کی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والی بیویاں چوریاں کوٹ کوٹ کے قبرستان میں جا کے بیٹھ کے کھاتی ہیں، اور اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ یہ قبرستان کی بے ادبی ہے۔ لوگوں قبرستان میں جانے کا آداب ہے، جب بھی قبرستان میں جاؤ مرد حضرات جائیں، وضو کر کے جائیں، پاک ہو کے جائیں، وہاں جا کے صرف قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ قبرستان میں بیٹھ کے کھانا کھانا جائز کوئی نہیں، قبرستان میں جا کے میک اپ کر کے جانا جائز کوئی نہیں، قبرستان میں جا کے بد نظری کرنا جائز کوئی نہیں، عورتوں کو دیکھنا جائز کوئی نہیں، اور مردوں کو دیکھنے جائز کوئی نہیں۔ یہ ماہ محرم الحرام اسلامی لحاظ سے پہلے مہینے کی بھی بے ادبی ہے، عاشورے کی بھی بے ادبی ہے، شان والے دنوں کی بے ادبی ہے، اللہ کے قرآن کی بے ادبی ہے، خاتون جنت کی بے ادبی ہے، اور اہل بیت کی بے ادبی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرما دیا لخت جگر ذرا مصلی کو اٹھاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے رب کریم یہ خاتون جنت ہے، گھر کا حال کیا ہے؟ دعا کے بعد حضور نے فرما دیا لخت جگر ذرا جائے نماز اٹھاؤ، ذرا مصلی اٹھاؤ۔ خاتون جنت نے جیسے ہی مصلی اٹھایا کیا دیکھتی ہے؟ مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سونا چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرما دیا لخت جگر جتنا جی چاہے اٹھا لو، دنیا کا مال خریدو، کپڑے خریدو، کھانا پینا خرید لو، دنیا کی خوشیاں خرید لو، دنیا کی عیش و عشرت خرید لو، لیکن لخت جگر ایک بات سن لو، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔
اور لخت جگر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس مال کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ یہ جو 10 محرم کو لوگوں کی کھجوریں توڑ توڑ کے اپنے مردوں کی قبروں پہ ڈال کے آ جاتے ہو، کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ تیرے درختوں کے پتے توڑ لیے، میرے درختوں کے پتے توڑ لیے، چوری کے پتے، یہ جو تم میتوں کی قبروں پہ ڈال کے آ جاتے ہو، کیا اللہ حساب نہیں لے گا؟ تم نے کیا سمجھا ہے؟ اور کوئی بھی عورت قبرستان میں بغیر میک اپ کے نہیں جاتی، میک اپ کر کے جاتی ہے، خوشبو لگا کے جاتی ہے۔ جو عورت غیر محرم کے لیے خوشبو لگائے اس کو خوشبو لگانا حرام ہے۔ یہاں چوریاں کوٹ کوٹ کے لے جاتی ہیں، قبرستان میں تقسیم ہو رہی ہے، مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں، اور تمہیں پتا ہے کہ قبرستان والوں کے ساتھ کیا بن رہی ہے، اور تم کیا کر رہے ہو قبرستان والوں کے ساتھ؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ابا نے اللہ کا قرآن سنایا، نانا امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اللہ کا قرآن سنایا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس مال پہ تھوک دیا، نفرت کی نگاہ ڈالی، اس پہ واپس مسلح ڈال دیا، عرض کر دیا ابا دنیا کی بھوک منظور ہے، دنیا کے فاقے منظور ہے، درختوں کے پتے چبانا منظور ہے، درختوں کی جڑیں کھانا منظور ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی منظور کوئی نہیں۔ آج کی مسلمان بیویوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہم سے دلیل مانگتے ہیں لوگ۔ واقع مدنی امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو قبرستان جایا کرتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک کافر مسافر آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا نبی اللہ میرا سفر بڑا دور کا ہے، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا کون ہے جو میں محمد رسول اللہ کو سواری پیش کرے، کل قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ قسم کے پرسرات کی سواری کا وعدہ فرماتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے میرے آقا میری ڈاچی حاضر ہے، آپ اس کافر مسافر کو دے دیں۔ پھر یہ کافر مسافر کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا میرے آقا میرے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا پھر کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں کون ہے جو میں محمد رسول اللہ کو کپڑا پیش کرے، لباس پیش کرے، کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ جنت میں اعلیٰ قسم کے جوڑوں کا وعدہ فرماتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کر دیا میرے آقا میرا کپڑا حاضر ہے، آپ کے قدموں میں قربان کرتا ہوں۔ پھر یہ کافر مسافر کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا میرے آقا مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہے، بھوک نے بڑا تنگ کیا ہے، مجھے میرے لیے کھانے کا بھی انتظام فرما دو۔ ہمارے یہاں پورے سال کوئی کسی غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، 10 محرم کو بس چاول اتنے نظر آتے ہیں، سبیلیں لگی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی غریب کا خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی سارا ٹھیکہ ہم نے تھوڑی اٹھایا ہے، رحمت للعالمین ہے، شافی معاشر ہے، ساقی کوثر ہے۔ پھر کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا کون ہے جو میں محمد رسول اللہ کو کھانا پیش کرے، محمد رسول اللہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو کھانا پینا دینے والا نہ ہوگا، محمد رسول اللہ قیامت کے دن اعلیٰ قسم کے کھانوں کا وعدہ فرماتا ہوں۔ صحابہ بڑے غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، سب کے گھروں میں فاقہ در فاقہ ہے، کوئی نہ کھڑا ہوا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر مسافر کا ہاتھ پکڑا اور عرض کرنے لگا ایک دروازے پہ چلتا ہوں، ایک دربار میں لے کے چلتا ہوں، وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کو ملے گا۔ ایک دروازے پہ پردہ لگا ہوا ہے، اس پہ آ کے حضرت سلمان فارسی نے آواز لگا دی، یا اہل بیت رسول اللہ اطعموا فی سبیل اللہ۔ اور نبی کی لختے جگر نور نظر خاتون جنت، بوڑھا کافر مسافر آیا، اللہ نام پہ کھانے کا سوال کرتا ہے۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کے چہرے تو دیکھو، بھوک پیاس کی وجہ سے درد پڑ گئے، لیکن صاحب یہ عرض کر دیا، فرما دیا سلمان فارسی یہ خاتون جنت کی پردے کی چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ دو، اس سے چاول وغیرہ لے آؤ، غلہ لے آؤ، خاتون جنت کے دروازے جیسے مسافر بھوکا بالکل نہیں جائے گا۔ سید سونا ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے، سید قرآن کا قاری ہوتا ہے، سید نمازی ہوتا ہے، سید حیا والا ہوتا ہے، سید شراب نہیں پیتا، سید زنا نہیں کرتا، سید ملاوٹ نہیں کرتا، سید کبھی بھی کسی کو لوٹتا نہیں، جھوٹ نہیں بولتا، مکر فریب نہیں کیا کرتا۔ سب سے پہلی نشانی سید سونا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو سید ہے نا، یہ شاہ صاحب سارے بناوٹی ہیں، سارے بسوں کے ڈرائیور سید شاہ صاحب بس روکو، وہ کہتا ہے کنڈکٹر، اس کو بھی کہتا ہے شاہ صاحب روک لی میں نے بس، کنڈکٹر بھی سارے شاہ صاحب، ڈرائیور بھی سارے شاہ صاحب۔ شکلیں دیکھو نا ان کی، کالے توے جیسی شکل ہے شاہ صاحب۔ یاد رکھو جن کی رگوں میں صحابہ اہل بیت امام الانبیاء کا خون دوڑتا ہو، سونا ہوتا ہے۔ سید سخی ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے۔ وہ کسی کے یہاں کوئی مہمان آ گیا، کنجوس آدمی تھا، بیٹا اس سے بھی زیادہ کنجوس تھا، اس نے اپنے بیٹے کو پیسے دیے، جا گوشت خرید کے لیا۔ قصائی کہنے لگا ایسا گوشت دوں گا جیسا پنیر ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر گوشت کیوں لوں، پنیر ہی خریدتا ہوں۔ وہ پنیر والے کے پاس گیا، وہ کہنے لگا ایسا پنیر دوں گا کہ جیسا شہد ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر پنیر کیوں لوں، شہد لوں گا۔ وہ شہد والے کے پاس گیا، شہد والا کہنے لگا اتنا بہترین شہد دوں گا جیسا پانی ہوتا ہے۔ وہ کنجوس آدمی کا بیٹا کہتا ہے میں پھر پانی لے کے آ گیا۔ باپ کہنے لگا ظالم اتنی فضول خرچی کر کے آیا، پہلے گوشت کی دکان پہ گیا، پھر پنیر کی، پھر شہد کی، پھر پانی لے کے آیا، اور تیرے جوتے گھس گئے ہوں گے۔ کہنے لگا با تو نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے، میں جاتا جاتا مہمان کے جوتے پہن کے گیا تھا۔ ہمارے یہاں بھی تو خیرات ہوتی ہے نا، بڑی ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ڈنڈا سر میں نہ لگے تو صدقہ کون دے؟ بیوی بیمار نہ ہو یا بیوی بد زبان نہ ہو تو اس کے لیے صدقہ کون دے؟ بچہ بیمار نہ ہو یا نوکری سے نہ نکال دیا جائے تو پھر کون صدقہ کرے، کون خیرات کرے؟ خیر صلے ہم بالکل خیرات کرنے والے نہیں جب تک سر میں ڈنڈا نہ لگے، بیماری نہ آئے، کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے، اس وقت تک لوگ بالکل صدقے خیرات کے نزدیک نہیں جاتے۔ تو عثمان غنی کی شان تھی، عمر فاروق کی شان تھی، صحابہ کی شان تھی، اور خاتون جنت ہے۔ فرمایا بے شک میرے گھر میں فاقہ ہے لیکن مہمان کو بھوکا نہیں جانے دوں گی، یہ میری چادر لے جاؤ، یہودی کے پاس گروی رکھو، اسے کہو یہ خاتون جنت کی چادر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہودی کو دیکھا غلہ بھی تولتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ میں نے پوچھا یہودی بات کیا ہے، شمعون بات کیا ہے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا سلمان عمر گزر گئی، میری عمر بڑی ہو گئی، دیکھ لے میرا بڑھاپا آ گیا،
میری تورات نے تصدیق کر دی، میری کتاب نے تصدیق کر دی۔ اس میں لکھا ہے آخر الزمان نبی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لختے جگر کے ہاں کافر مسافر مہمان بن کے آئے گا، نبی کی شہزادی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا، اپنی چادر گروی رکھ کے مہمان کے لیے غلہ منگوائے گی۔ سلمان نے فرما دیا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا وہ یہودی میں ہی بننا تھا، روتا اس لیے ہوں میری عمر بڑی تھوڑی ہے، جلدی کر غلہ بعد میں تو لوں گا، یا کسی اور کے حوالے کر کے خاتون جنت کے در پہ غلہ بیچ دے، ایسا نہ ہو کہیں کفر کی حالت میں میری موت نہ آ جائے، جلدی کرو مجھے دربار رسالت میں لے کے چلو، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ مسلمانوں اپنے ذہن میں یہ بات لاؤ، محرم الحرام میں حسنین کریمین میدان کربلا کا تصور بٹھانے والوں، اور پہلے خاتون جنت کو تو دیکھو، اما خاتون جنت کو دیکھو، نبی کی شہزادی ہے، امام الانبیاء کی شہزادی ہے، حضرت علی شیر خدا کی منقوہ ہے، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، حسنین کریمین کی اما نے ایک عمل کیا، رب العالمین نے یہودی کو اسلام عطا فرما دیا۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے، کیا مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وللہ الامیر، نعرہ تکبیر۔ ایسی گود میں پرورش پانے والا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ کے تشریف لے جا رہی ہے۔ محرم میں لوگ ملیں گے، صدیق پہ کو گالیاں دیں گے، نعوذ باللہ عمر کو گالیاں دیں گے، عثمان غنی کو گالیاں دیں گے، اور نہیں کچھ نہیں ملا تو حضرت معاویہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے صلح کے بعد حضرت حسن کو امیر بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسن وہ ہے جو دو قافلوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت حسن نے صلح کرائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن کو امیر بنایا ہے، خلافت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کا آپس میں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ یہ تو قاتلین حسین ہے جو کہتے ہیں صحابہ آپس میں نعوذ باللہ دشمنی رکھتے تھے۔ نماز پڑھا کے صدیق اکبر مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، حضرت حسین کو اٹھا کے چومنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے آواز لگائی صدیق اکبر بھول گئے تمہارا بچہ نہیں میرا بیٹا حسین ہے۔ فرمایا کہ بھولا میں نہیں بھولے تم ہو، اور بیٹا تیرا ہے چومتا اس لیے ہوں نقشہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اور جب بھی میں حسین کو دیکھتا ہوں، حسین کو اتارتا ہوں، حسین کی شکل کو دیکھتا ہوں، امام الانبیاء جیسا نقشہ ہے، صورت مبارکہ امام الانبیاء سے ملتی ہے۔ اور صدیق اکبر نے فرما دیا علی بیٹا تو تیرا ہے لیکن صورت امام الانبیاء کی صورت مبارکہ جیسی ہے، نقشہ بالکل محمد رسول اللہ کا ہے۔ ایک موقع پہ بحرین سے بڑا مال آیا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو 1000 دیے، باقی جوانوں کو 500 دیے۔ عبداللہ ابن عمر بول اٹھے کہ یہ گئے بھی نہیں جنگ میں، ان کو حصہ زیادہ کیوں ملا؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا، بیٹا خبردار خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا، اور کبھی دیکھ تو صحیح ان کا ابا علی المرتضیٰ ہے، تیرا ابا عمر فاروق ہے، تیرا نانا کون ہے؟ حسنین کریمین کا نانا امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے، ان کی اماں خاتون جنت ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خبردار کبھی بھی ان کی برابری نہ کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے،
جا تیرا باپ عمر بھی ہمارا غلام ہے۔ عمر کے بیٹے نے آ کے عرض کر دیا امیر المومنین قاتل المشرقین والزندیقین والمنافقین اور شہداء شہید مدینہ شہید منبر محراب رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بادشاہ بنے بیٹھے ہو، 92 لاکھ مربع میل کے حکمراں بنے بیٹھے ہو، لیکن حسین آپ کو اپنا غلام کہتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جاؤ حسین سے لکھوا کے لے آؤ۔ حسین نے لکھ بھی دیا، تاریخ کر دیا، عمر میرے نانا کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ عمر فاروق کے سامنے جب رکا آیا، رو دیا، فرما دیا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ رکا میرے ساتھ میری کفن میں رکھ دینا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا عمر فاروق دنیا سے کیا لے کے آئے، میں عرض کر دوں گا میرے اللہ میرے پلے اور تو کوئی شے موجود نہیں، ایک دلیل لے کے آیا، ایک ثبوت لے کے آیا، ایک حجت لے کے آیا، ایک رقع لے کے آیا، حسین کے آپ کی تاریخ لے کے آیا جو اس بات کو ثابت کرتا ہے میں امام الانبیاء کا بھی غلام ہوں، حسنین کریمین اہل بیت کا بھی غلام ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا طاہر امیر، نعرہ تکبیر۔ تو حسین کو نہ مانے تو تیری مرضی ہے، ہم تو حسین کو اتنا مانتے ہیں، میں بھی، میرے اساتذہ بھی، میرے بزرگ بھی، ائمہ اربعہ بھی، تبع تابعین بھی، بزرگان دین بھی۔ تو کسی کو بھی نہیں مانتا نا، نہ بزرگوں کو، نہ صحابہ کو، نہ حسن کو، نہ حسین کو، تو کسی کو بھی نہیں مانتا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فجر کی نماز کیوں نہ ہو، ظہر کی نماز کیوں نہ ہو، عصر مغرب عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، جمعہ دین کی نماز کیوں نہ ہو، تہجد اشراق کی نماز کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی وقت کی نماز کیوں نہ ہو، نوافل نماز کیوں نہ ہو، اور اشراق کی نماز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ تیرا میرا نماز جنازہ بھی کیوں نہ ہو، اور جب تک آل رسول پہ حضرت حسین پہ درود پاک نہ پڑھے تیرا جنازہ مکمل کوئی نہیں، تیری نماز مکمل کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سمجھ نہیں ہے کیا دو نا سبحان اللہ؟ باقی سننی سن ہوتا ہے، سن نہ ہو جاؤ نا، سن کے انجیکشن تو نہیں لگا کے آئے، زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ میں نے کتنی بڑی بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، دلیل ہے۔ لوگ کہتے نہیں تم حسین کو نہیں مانتے، حسین ان کا نہیں، حسین ہمارا ہے، حسن ہمارا ہے، علی ہمارا ہے، خاتون جنت سارے صحابہ ہمارے ہیں، ان کے نہیں، حسین ہمارا ہے۔ اب وہ تو افسوس کرتے ہیں حسین پہ، یا حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین، حسین اللہ نے تجھے کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے سنیوں کا، اللہ سبحان اللہ کہنا سنیوں کا قبول فرمائے۔ اور جتنے وہ 10 دیہڑے جو وہ بڑی محنت کر دیں تو 100 دیہڑے محنت کر کے بتاؤ نا، اور پتہ تو چلے نا کہ ہم حسینی ہیں۔ نہ تو حسین دے نا تے ٹھر دیو، نہ حسن دے نا تے ٹھر دیو، نہ عمر دے نا تے ٹھر دیو، نہ عثمان دے نا تے ٹھر دیو، اور تسی کیڑی قوم کدے نا تے ٹھر دیو؟ اور آؤ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل رسول میں حضرت حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، اور تیری نماز مکمل کوئی نہیں جب تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، نماز جنازہ تیرا مکمل کوئی نہیں، تیرے باپ کا جنازہ مکمل کوئی نہیں، تیری بیوی کا جنازہ مکمل کوئی نہیں، تیرے پیر کا جنازہ مکمل کوئی نہیں، جب تک یہ نہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک حسین پہ درود پاک نہ پڑے تیرا جنازہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہم تو حسین کو اتنا مانتے ہیں، ہم حسین کو دن کو بھی حسین کو مانتے ہیں، رات کو بھی حسین مانتے ہیں، ہمارا کوئی
دن مکمل نہیں، کوئی رات مکمل نہیں، کوئی نماز مکمل نہیں، کوئی دعا مکمل نہیں جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب دعا ختم ہوتی ہے صلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ، ہم وہاں بھی کہتے ہیں حسین تجھ پہ درود و سلام ہو، اور جب تک حسین کی دعا کے اختتام پہ بھی حسین پہ درود پاک نہ پڑھو تیری میری دعا مکمل نہیں ہوتی۔ اتنی شان والا حسین اقتدار کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ غلط بات ہے کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا، حسین حکومت کے لیے گیا تھا۔ حسین کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی ہے، ابتدا سے حکومت عطا فرمائی ہے۔ شہنشاہ کائنات، مسخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں اور کاندھوں پہ کھیلنے والا حسین۔ میرے آقا خاتون جنت کی گھر تشریف لے گئے، حسنین کریمین رو رہے تھے، حضور نے فرمایا خاتون جنت لختے جگر یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی ابا بھوکے ہیں، کچھ کھلا دو، گھر میں کچھ نہیں۔ حضور نے حضرت حسین کا بالکل بچپن چھوٹے سے ہیں، دودھ پینے کی عمر ہے، حضور نے حسین کے منہ میں اپنی یوں زبان دے دی، لسان مبارک دے دی، حضرت حسین نے چوسنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے بچہ دودھ پی کر رج جاتا ہے نا، حسین نے میرے آقا کی زبان چھوڑ دی۔ جب سیانے ہوئے تو کسی نے پوچھا حسین نانا کی زبان چوستے تھے کیا ملتا تھا؟ فرمایا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لسان مبارک سے تازہ شہد اور دودھ جاری ہوتا۔ جو نانا کی زلفوں سے کھیلا ہو، جو نانا کی یوں کاندھوں پہ سوار ہوا ہو، جس نے نانا امام الانبیاء کی زبان چوسی ہو، جس کو گھٹی امام الانبیاء نے دی ہو، جس کا نام امام الانبیاء نے تجوید فرمایا ہو، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کا بھوکا نہیں تھا۔ نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین مدینہ منورہ چھوڑ کے کوفہ تشریف لے گئے ہیں۔ کوفیوں نے غداری کی ہے، کوفیوں نے غداری کی ہے، یہ کوفہ کے لوگ شروع سے ہی غدار ہیں۔ اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے، یاد رکھو وہاں کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوفے والوں نے 12,000 خط لکھے، حسین آ جاؤ غلامی قبول کریں گے۔ ادھر آخری خط پہنچا حسین کے پاس، ادھر مسلم ابن عقیل کے ساتھ غداری شروع کر دی، مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خاندان سمیت تشریف لے گئے۔ پتہ چل گیا کوفے والے غدار ہیں، بے ایمان ہیں، نانا امام الانبیاء کے ساتھ غداری کی ہے، دین کے ساتھ بغاوت کی ہے، اسلام کے ساتھ بغاوت کی ہے، قرآن کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ اسلام کے ساتھ کیسے غداری کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں آج کرونا کے چکر میں کتنے لوگوں کو ڈاکٹروں نے مار دیا پیسے کے لیے، کتنے مسلمانوں کا سودا ہو گیا، جانوں کا سودا ہو گیا، کس انداز سے قرآن کا سودا کیا جا رہا ہے، نماز کا سودا کیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے لوگوں نے غداری کر کے دکھائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، میدان کربلا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا لوگوں ایسا نہ کرو، میں مجاہد کا بیٹا ہوں، مجھے سرحد پہ لے کے چلو، میں تمہیں جہاد کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خطبے ارشاد فرمائے ہیں، اگر خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا غلامی قبول کر لیتا، درختوں کو دیا جاتا جڑ سے اکھڑ کے غلامی قبول کر لیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا لوگوں میں حسین ہوں، میں امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میرے علاوہ کائنات میں امام الانبیاء کا دوسرا نواز رسول کوئی نہیں۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا لوگوں میں حسین ہوں، میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے کبھی بد نظری نہیں کی، میں نے کبھی بے حیائی نہیں کی، میں امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میں نمازی ہوں، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہیں کھڑے کھڑے غلامی قبول کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا پھر میں مجاہد کا بیٹا ہوں، ایسے غلامی قبول نہیں کروں گا، میں غداری نہیں کروں گا، میں اسلام کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میں نانا امام الانبیاء کے فرمان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں سپاہی کا بیٹا ہوں، مجھے کسی سرحد پہ لے کے چلو، میں تمہیں جہاد کر کے دکھاؤں گا۔ نماز کا وقت ہے، یہی جمعے کا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے فرما رہی ہے کیا تم بھی نماز پڑھو گے؟ کہنے لگے ہاں نماز تو پڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا قافلے والوں اپنے پینے کا پانی انہیں دے دو۔ حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا، بے شک دشمن ہو لیکن ان کی بھی نماز قضا ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف رواں دمائے، باغیوں کا گھیرا ہے، حسین نمازی ہے، حسین نماز کو قضا نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی، کرب و بلا کی زمین پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں دنیا کا دستور ہے آج مساجد میں، مدارس میں، کرسیوں پہ، ممبروں پہ، چار پائیوں پہ، تپائیوں پہ، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، جائیدادوں میں، مربوں میں نرم نرم بیٹو بستر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جاؤ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے سوال کرو حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسی قرآن کی تلاوت فرمائی، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسی قرآن کی تلاوت فرمائی، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہی ہے، جمالیت پر شہید ہو گیا۔ حسین روتا نہیں، چیختا نہیں، جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، حسین روتا نہیں، چیختا نہیں، حسین لڑائی کے لیے گیا کوئی نہیں، حسین بزدل کوئی نہیں، حسین بھاگنے والا کوئی نہیں، خاندان بچوں سمیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے فرما رہے ہیں تمہارے ساتھ لشکر ہے، میرے ساتھ اصغر ہے، اور تم لشکر لے کے آئے، تم گھوڑے لے کے آئے، تم اونٹ لے کے آئے، تم جنگجو لے کے آئے، میں معصوم علی اصغر لے کے آیا، بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ لیکن میں بزدل کوئی نہیں، میں بزدل کی اولاد کوئی نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کی لاش خیمے میں لے گئے، آواز لگا دی سیدہ زینب، سیدہ سغرا اور سیدہ سکینہ، رونا نہیں، چیخنا نہیں، تمہاری آواز بھی پردہ ہے، کیا ہوا؟ پردہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال اکبر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، ابو بکر بن علی شہید ہو گیا، عمر بن علی شہید ہو گیا، عثمان بن علی شہید ہو گیا۔ صحابہ کا پیار تو دیکھو، محبت تو دیکھو۔ اور صدیق اکبر کے نام سے بیٹے کا نام علی نے رکھا، عمر کے نام سے رکھا، عثمان کے نام سے رکھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہے۔ حسین مہلت مانگ رہے ہیں، باغیوں ایک رات کی مہلت دے دو، میں اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو حسینی ہوگا وہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، جو حسینی نہیں ہوگا وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا، وہ کبھی جماعت نہیں کرائے گا، ان کی کبھی جماعت نہیں ہو سکتی۔ جو حسینی ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جو حسین کا دشمن ہوگا وہ کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے، نماز کا وقت ہے، حسین نمازی، حضرت حسن نمازی، اماں خاتون جنت نمازی، صحابہ نمازی، صحابیات نمازی، اہل بیت نمازی، ائمہ اربعہ نمازی، اور تمام کے تمام کائنات کے مسلمان نمازی۔ حسین میدان کربلا میں وضو کے لیے پانی موجود نہیں، پینے کے لیے موجود نہیں، حسین کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں وضو کرنے کے بعد، تیمم کرنے کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں، میرے اللہ بچڑوں کی قربانی قبول فرما۔ نانا نے 72 مرتبہ، جب حسین نانا کی پیٹھ پہ چڑھ بیٹھے تھے، 72 مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا۔ حسین نے 72 تن نانا کے قدموں میں پیش کر دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب کریم 72 تن قربان جوان پیش کر دیے، اور میرے اللہ بچڑوں کی قربانی قبول فرما، اور رب کریم مجھے بھی شہادت کی ضرورت ہے، گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے، تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں، تلواریں چلاتے ہوئے نہیں۔ حسین کی یہ دعا ہے، حسین کی یہ التجا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میرے اللہ حسین کو شہادت چاہیے، سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی العالی ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے تلے نماز عشق ادا ہوتی ہے، تیروں تلواروں کے سائے تلے۔ آج تجھے مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، گرمی سردی نماز نہیں پڑھنے دیتی، تجھے گرمی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج نماز پڑھنے کا قرینہ حسین سے سیکھ، تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، حسین کربلا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرما رہی ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حسین نے ایسا سجدہ کیا، قیامت تو قائم ہو جائے گی، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ میں سمجھا سو گئے ہو، چلو سوتے سوتے اور بات کر لو۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ تو۔ ایک بندہ دور سے ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، نزدیک والے کہتے ہیں نہیں، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔
یا کہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں، دعا کر دوں یہیں پہ؟ اچھا ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں، اب تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں. اللہ محبت قبول فرمائے. صحابہ اہل بیت سے دوستوں محبت رکھو. حضرت حسین سے ہمیں اتنی محبت ہو تاکہ حسین بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے میرے اللہ ان کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں تیرے شناخواہوں میں، ہم بھی حسین ہم بھی تیری تعریف کرنے والے ہیں. اس کے صدقے میں اللہ اور حسین کے لیے بھی تھوڑا سا حسین کے نام پہ کچھ ہو جایا کرو. اللہ دوستوں کی محبت قبول فرمائے. اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے. حسین نے ایسا سجدہ کیا قیامت تو قائم ہو جائے گی، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے گا. اسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، قیامت تو قائم ہو جائے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا. اور نماز سجدہ کرنے کی لذت محسوس کرنی ہے حسین سے سیکھ لے. 10 محرم کو صرف تماشے نہ دیکھ، تماشا دیکھنا حرام ہے. حسین کا تماشا دیکھنا حرام ہے. اور تماشا کرنے والوں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. حسین کے اہل بیت کا تماشا نہ کرو، ان کا تماشا نہ دیکھو، مذاق نہ کرو. اس قسم کے پتلے بنا رکھے ہیں، کاٹتے پیٹتے ہیں، وہی میدان لگاتے ہیں، فلمیں بنا رکھی ہیں. نہ حسین کی شہادت نعوذ باللہ فلم کوئی نہیں، ڈرامہ کوئی نہیں، بلکہ اللہ نے حسین کو بلند مقام شہادت عطا فرمایا ہے. آؤ حضرت حسین سے سوال کرتے ہیں، حسین آپ کو سجدے میں موت سے کیا ملا، شہادت سے کیا ملا؟ تو یہی جواب ملے گا قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ معراج المؤمنین. حضور نے فرما دیا سجدے میں رب العالمین سے ملاقات ہوا کرتی ہے. تو یہی جواب ملے گا کہ دید کی گر تلاش ہے، اور دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں. شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز. پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں. اور مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی. کوفے والوں نے بڑے خط لکھے، آ جاؤ غلامی قبول کریں گے، اپنا مہمان بنائیں گے، مہمان نوازی کریں گے. اور مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی. کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی. ظلم و ستم تو دیکھیے، پھر دی حلق پر چھری. عاشق کبریاء کا سر کٹ گیا نماز میں. حسین نے سر تو کٹا دیا لیکن یہ سر غیر کے سامنے نہیں جھکایا. خدا والے کبھی باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے. شہادت بڑا مقام ہے. اللہ پاک فرما رہی ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. 10 محرم پیٹ کا دن نہیں، مار کا دن نہیں، مارنے کوٹنے کا دن نہیں، مرثیہ پڑھنے کا دن نہیں، رونے کا دن نہیں. ہم کیوں روئیں؟ میرا حسین زندہ ہے.
میرا عمر زندہ، میرا عثمان زندہ، میرا امیر حمزہ زندہ، شہدائے بدر زندہ، شہدائے احد زندہ، شہدائے مدینہ زندہ۔ آج تک جتنے بھی مسلمان دین اسلام کے لیے شہید ہوئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام کے تمام زندہ ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، اور روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید پہ ماتم کیا نہیں کرتے۔ شہداء اسلام زندہ ہے، ہم قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ شہادت کے بعد حسین کا سر نیزے پہ لے کے چلے ہیں، لوگوں نے نعرہ لگایا، باغی کہنے لگے حسین نعوذ باللہ ہار گیا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ چھوٹے بچے ہیں، صحابہ بھی کبھی موجود ہے، ایک بوڑھے صحابی فرمانے لگے او کوفہ کے غدارو، دیکھو تو صحیح، حسین شہادت سے پہلے بھی بلند تھا، شہادت کے بعد بھی نیزے پہ بلند نظر آتا ہے۔ یہی جمعے کا وقت ہے، امام زین العابدین معصوم بچے بیمار ہیں، باغیوں نے آواز لگائی حسین ہار گیا۔ آپ نے فرمایا جمعے کا وقت ہے، اذان دو۔ جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام زین العابدین نے فرما دیا مؤذن ٹھہر جا، حسین شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے بھی حسین بلند تھا، آج بھی دیکھ لیں نیزے پہ بلند نظر آتا ہے۔ حسین شہید ہو گئے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد اگر آج بھی اذان میں میرے نانا کا نام آئے، حسین کے نانا کا نام آئے تو جیت حسین کی ہے۔ حسین زندہ ہے، حسین کامیاب ہے۔ لٹا پیٹا قافلہ سیدہ زینب مدینہ میں پہنچی ہے، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، لٹا پیٹا قافلہ آیا ہے، ایک امام زین العابدین کے علاوہ اور کوئی مرد باقی نہ بچا، جو محافظ نمازیں پڑھاتا ہوا حفاظت کے ساتھ لے کے آیا۔ اور لوگوں رب کائنات کی قسم ہے، تاریخ بھی گواہ، علماء گواہ، کسی بھی نبی کی عزت آبرو کا، نبی کی نواسیوں کا، نبی کی بیٹیوں کا ایک بال بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اس کا ثبوت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پہ آ کے آنسو بہا رہی ہے، نانا بڑے جوان لے کے گئی تھی تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے، بقا کے لیے، اور نانا پیٹھ پہ تیر نکھائے، سب کو چھاتی پہ تیر کھا کے شہید کرا کے آئی ہوں، ان کی قربانی قبول فرما۔ وہابس کہنے لگا اور سیدہ زینب میں نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے ہاتھ کے کنگن اتار کے پیش کر دیے، اور مدینہ کے محافظ تو نے بڑی خدمت کی ہے، یہ سونے کے زیور قبول کر لے۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا زینب سونا لوں کل ختم ہو جائے گا، چاندی لوں کل ختم ہو جائے گا، انعام چھوڑوں گا میں نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب میرے گناہ مجھے بسائیں گے، نانا سے کہہ کے میری شفاعت کرا دینا، سب سے بڑا انعام یہ مانگتا ہوں۔ حضرت حسین کا قاتل پاگل ہوا پھرتا ہے، شہادت حسین کو شہید کرنے کے بعد اسے چین نہیں آیا۔ امام زین العابدین نے خیمے میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسے بھوک اور پیاس نے تڑپایا، اس نے جلدی سے خیمے میں آ کے پانی کا پیالہ جو منہ سے لگانے لگا۔ اس نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا، پہچان لیا، کہنے لگا امام زین العابدین کیا مجھے جانتے ہو؟ فرمایا کہ ظالم تجھے کون بھول سکتا ہے، پھر پانی نہیں چھینو گے مجھ سے؟ فرمایا جو تمہاری ریت تھی تو نے کر کے دکھائی، میں خاندان نبوت ہوں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا کرتا، ہم سخی خاندان سے ہیں۔ اسی لڑائی میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے، میدان کربلا کی لڑائی ہو رہی ہے، میدان بڑا گرم ہے، شور سنا،
عورت نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے. واپس آ کے کہنے لگا ماں غضب ہو گیا, خاندان نبوت پہ لوگوں نے ظلم ڈال دیا. وہ مائی بھی مسلمان تھی, کہنے لگی بیٹا تجھے خاندان نبوت کی عزت پہ آنچ آ رہی ہے, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, تجھے واپس آتے شرم نہ آئی؟ کہنے لگا اماں میرا واپس جانے کا ارادہ ہے, صرف اس بتلانے کے لیے آیا ہوں, کہیں اماں بیٹھی بیٹھی یہاں انتظار میں بیٹھی بیٹھی پریشان نہ ہو جائے. اماں خدا حافظ, میں میدان جنگ میں چلا ہوں, میدان کربلا میں چلا ہوں. بیٹا آگے آگے ہے, حسین کے قدموں میں آ کے غلامی قبول کی ہے, تلوار اٹھائی ہے. ادھر اماں مصلی پہ بیٹھ کے بیٹے کی قبولیت کی دعا کر رہی ہے, اور میرے اللہ خاندان نبوت کی محبت قبول فرما, میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما. ادھر باغیوں نے بیٹے کا سر اتار کے ذبح کر کے یوں سر گھما کے پھینکا. اتفاق کی بات ہے اماں کی جھولی میں آ کے گرا. اب چاہیے تھا اماں چومتی چاٹتی پیار کرتی, ہائے کرتی روتی, ہائے ہائے کرتی, لیکن نہیں, مسلمان مائی ہے, بیٹے کا سر میدان کربلا کی طرف واپس پھینک کے کہتی ہے ہم اللہ نام پہ دے کے کبھی واپس نہیں لیا کرتے. تو اس لیے خاندان نبوت ہے, اللہ نام پہ لے کے وہ کبھی رویا نہیں کرتے, چیخا نہیں کرتے. خاندان نبوت نے ایک آنسو نہیں بہایا. کیوں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے اللہ یہ سب اللہ کا مال, تیرا مال تھے, تیری مرضی, تیری مہربانی ہے, تو نے شہادت کے لیے خاندان نبوت کو قبول فرمایا ہے. اس لیے محرم الحرام میں جو لوگ رسمیں کرتے ہیں, قبرستان میں ویسے روز جاؤ, صرف قبروں کو لیپنا محرم میں ہی ضروری نہیں. اب آگے پیچھے بھی ماں باپ کی قبریں سنبھال سکتے ہو, اور وہاں جا کے کھانا کھانا, بیٹھنا, محفل لگانا, یہ بالکل ناجائز بات ہے. اور پھر یہ مسری کی دال وہاں ڈال کے آنا, یہ پتہ نہیں کون سا فیشن ہے. اب کتنی مہنگی ہے مسری کی دال, مردوں کو کیوں ڈالتے ہو؟ کسی طالب علم کو دو, کسی بیوہ کو دو, کسی یتیم کو دے دو, تمہارے لیے دعا کرے گا. پھر مسری کی دال کیوں؟ وہ ابا تیرے لیے کوٹھی چھوڑ گیا, کو بکرا ڈال گیا, ماں کو کٹا ڈال گیا. ہر صاحب فرماتے تھے نا, آپ کھاوے باکرا گوشت زردہ بولا پیو دی قبر تے موہری دی دال. کیوں؟ تیرے پیو نزلہ کھانسی ہے. یا پھر وہ بالکل ایک بالٹی چھوٹی سی بھر کے لے جاتے ہیں, اماں تیری خبر تے پانی آ گیا, کافی ہو گیا. اور نہیں ظالمو, ایسا نہ کرو. یہ ساری رسم ہے, رواج ہے, دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق کوئی نہیں. قبرستان میں آپ جا سکتے ہو, 10 محرم کا دن روزہ رکھو. حضور نے فرمایا جس نے 10 محرم کے دن کسی کا روزہ افطار کرایا, یوں سمجھو پوری امت کا روزے کا افطار کرایا, بہت زیادہ ثواب ہے. آپ حضرت حسین کے نام, اللہ کے نام کی قربانی کرو. حسین کے نام کے لیے اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہو, سارے صحابہ کو ایصال ثواب کر سکتے ہو, جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہو. لیکن اپنے لیے برانڈڈ پسند کرتے ہو تو حسین کے لیے بھی برانڈڈ کھانا پسند کرو. یہ کیا بات ہے؟ چھولوں کی چاول پکا کے, پلاؤ پکا کے حضرت حسین کو اس کا ثواب پہنچا رہے ہو. نہیں, حسین تیرے چھولوں کا بھوکا نہیں ہے, اچھی دعوت کرنی ہے. اللہ نام پہ اللہ بھی اچھی چیز, اللہ نام پہ بھی اچھی شے کسی غریب کو کھلا. اور تو روزانہ بکرے کھاتا ہے, کسی غریب کو, کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو. صرف سبیل نہیں, سبیل چل رہی ہے, بڑا آیا سبیل والا ہے, کوئی چنگی دعوت کر. حسین دینا آتی بس چھوڑی سبیل, سبیل 1400 سال گزر گئے, سبیل پہ گزارا ہو رہا ہے, سبیل پہ. اب موسم بدل رہا ہے, کوئی اچھی اچھی چائے پلاؤ, اچھا دودھ پلاؤ, کوئی اچھا کھانا کھلاؤ حسین کے نام کا. کون منع کرتا ہے؟ ہم منع نہیں کرتے. روزہ رکھو, لوگوں کا روزہ افطار کراؤ, کسی مدرسے میں, کسی بیوہ, کسی غریب. لیکن قبرستان میں جا کے قبرستان کی بے ادبی نہ کرو. اس طریقے سے میلہ ٹھیلا قبروں میں لگانا اور قبرستان میں اس طریقے سے جانا. ویسے روز جاؤ, روزانہ ایسا ثواب کرو, یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو. تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی. دوسری بات, ابھی تو محرم کی 4 تاریخ ہے نا جی. کئی جاہل لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بیوی بچوں کے پاس جانا جائز کوئی نہیں. خاتون جنت کا نکاح محرم میں ہوا تھا. خاتون جنت کا نکاح آج بھی عالم میں دستور ہے, محرم میں نکاح کرتے ہیں. میدان کربلا میں حضرت حسین نے اپنے بچوں کا نکاح کیا ہے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ ڈول شول بند ہے, سارے شادی والوں میں کتے بھونک رہے ہیں,
کوئی کلخانی ہو رہی ہے اب تو شادی حالوں میں یا پھر عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے اردو میں ماشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ محرم میں جو لوگ مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کے نکاح کریں، اس بدعت کو توڑیں. نکاح ہو سکتا ہے محرم میں، 10 محرم کو بھی نکاح ہو سکتا ہے، 9 کو بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے حضرت حسین کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں. حسین نے اپنے بھتیجے کا، اپنے بچوں کا نکاح کر کے دکھایا ہے. میدان کربلا میں نکاح ہو رہے ہیں. اس لیے بیوی بچوں کے پاس بھی جانا جائز ہے. صرف وہ جو ایام مخصوص ہوتے ہیں نا ناپاکی کے دن، ان دنوں میں بندہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، باقی ہر وقت جا سکتا ہے. یا روزے کی حالت میں، وہ روزے کی مجبوری ہے. کچھ لوگ آپ سے کہیں گے نہیں محرم میں بیوی کے پاس جانا بالکل ناجائز ہے. کنجریوں کے پاس جانا جائز ہے؟ ان سے پوچھو، کنجریوں کے پاس جانا جائز ہے؟ اور حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. ہم جو سمجھا رہے ہیں نا وہ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہائے ہائے والوں کی بات سمجھ میں آتی ہے. جی وہ کہتے ہیں جی یہ 100 کا مہینہ ہے، تو پچھلا بھی تو کٹ پٹ کا مہینہ تھا، کتنے سارے جانور کٹ پٹ ہو گئے سارے، اب تک فریجوں میں رکھے ہیں کھا رہے ہیں، وہ بھی تو کٹ پٹ کا مہینہ ہے، اس کو 100 نہیں سمجھتے. یہ تو سارے اللہ کے مہینے ہیں، اشہر الحرم قرآن میں ہے نا جی. یہ سارے نیک مہینے ہیں، سب مہینوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. کوئی سوگ والا مہینہ نہیں. جیسے جنوری میں مبارکباد دیتے ہو اسی طریقے سے آپ مبارکباد دے سکتے ہو. ابھی 4 محرم ہوئی ہے، جتنے دن باقی ہیں سوگ میں نہ مناؤ، بلکہ جیسے پہلے عبادت کرتے ہو، جیسے پہلے رہتے ہو اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہو، اللہ سے خیر مانگو.